دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے جو ایک عبوری گویا ڈیلیمیٹیشن رپورٹ شائع کی ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے۔ قومی اسمبلی کی ظاہر ہے پروونشل اسمبلیز کی وہ لمبی بات ہو جائے گی، ہم قومی اسمبلی پر فوکس کرتے ہیں کہ اس کی کیا جو صورت گری ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں ہو سکتی ہے، کس صوبے کو کام یا زیادہ نشستیں ملی ہیں اور ود ان صوبے جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی آبادی جو پاکستان کا اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس اینڈ سینسس جو بھی آپ کہہ لیں، تو یعنی جو شماریات کا اور مردم شماری کا ادارہ ہے، انہوں نے جو 7th ڈیجیٹل سینسس کی ہے کنڈکٹ، اس کو جو مکمل اس کی حتمی کم و بیش یعنی اعداد و شمار جو ہیں، اس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی اس وقت 241.1 ملین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 24 کروڑ 11 لاکھ۔ اب جب ہم پاکستان کی آبادی کہتے ہیں ٹیکنیکل اور کانسٹیٹیوشنل لیگل سینس میں، تو اس میں صرف 4 صوبے اور وفاقی دارالحکومت یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری شامل ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کا سوٹو سے، جس کو عام بعض کا ہم صوبہ کہتے ہیں لیکن وہ ٹیکنیکلی صوبہ نہیں ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، لہذا جو آزاد کشمیر اور گلگت اور بلتستان کے علاوہ جو آبادی ہے پاکستان کی وہ 24 کروڑ 11 لاکھ ہے، اس جو تازہ ترین مردم شماری ہے اس کے مطابق۔ اس میں 127.6 ملین یعنی 12 کروڑ 76 لاکھ، پونے 13 کروڑ تقریباً پنجاب کی ہے، اور سندھ کی ہے 55.6 یعنی 5 کروڑ 56 لاکھ کم و بیش، اور خیبر پختونخوا کی ہے 40.8 یعنی 4 کروڑ 8 لاکھ تقریباً، اور بلوچستان کی ہے 14.8 یعنی 1 کروڑ 48 لاکھ، اور جو وفاقی دارالحکومت یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کی ہے 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ کے قریب۔ اب ان مجموعی طور پر پاکستان کو دیکھیں تو کیونکہ جنرل سیٹس جو ہیں اس وقت 266 ہیں، اگرچہ آبادی کے اعتبار سے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی صوبے کی آبادی زیادہ ہے تو اس کی سیٹیں چینج ہو جانی چاہیے، زیادہ ہو جانی چاہیے، پہلے سے اگر زیادہ ہے تو اس طرح کس کی کم ہے تو کم ہو جانی چاہیے، لیکن کیونکہ آئین میں امینڈمنٹ چاہیے سیٹوں کو بڑھانے کے لیے، اس لیے جو جنرل سیٹس ہیں ویسے تو پہلے 272 تھیں، لیکن کیونکہ وہ جو فاٹا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ضم ہو گیا صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو اس کی جو 10 سیٹیں ہوا کرتی تھیں وہ اب 4 ہیں، لہذا 272 پہلے تھیں تو اب 266 ہیں جنرل سیٹس۔ ان سیٹس کے مطابق ہی معاملات چلائے جا سکتے ہیں۔ ان 266 کے ساتھ پھر آگے جو 30 سیٹیں ہیں اپنا جو ان 266 کے علاوہ جو 60 سیٹیں ہیں وہ خواتین کی، تو اس طرح گویا 326 سیٹیں ہیں نان مسلم پاکستانیوں کے علاوہ۔ تو ان یعنی یہ تعداد اسی طرح ہی رہے گی پروونس وائز، ایون دو مردم شماری تازہ ہو گئی ہے، لیکن جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو بلوچستان کی 16 ہی رہیں گی، اور خیبر پختونخوا کی 45 ہی رہیں گی، پنجاب کی جو ہیں وہ 141 اور سندھ کی 61، اور فیڈرل کیپٹل جو ہے اس کی 3 رہیں گی۔ اس طرح خواتین کے حساب سے بلوچستان میں 4، 10 خیبر پختونخوا میں، اور 32 جو ہیں پنجاب کی، اور سندھ میں 14 خواتین کی ہوں گی۔ وفاق میں خواتین کے لیے کوئی مخصوص سیٹ نہیں ہے، تو اس طرح ٹوٹل جو ہیں یہ 326 بنتی ہیں۔ اب 10 جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ غیر مسلم پاکستانیوں کی ہیں، وہ 10 کو اگر جمع کریں 326 میں تو ٹوٹل گویا یہ 336 ہو جائیں گی، یعنی
اب پاکستان کے نیکسٹ الیکشن میں یا اس کے بعد جو قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہوں گی انکلوڈنگ ریزروڈ سیٹس وہ 336 ہوں گی، جن میں سے 266 جنرل سیٹس ہیں. لہذا یہ سینسس یا الیکشن کمیشن ان کو بدل نہیں سکتا. ہاں ود ان پروونس ڈیلیمیٹیشن سے فرق پڑے گا. اگر کسی ضلع کی آبادی زیادہ ہے تو پہلے سے زیادہ ہے تو اب سیٹیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور پہلے سے کم ہے تو اب سیٹیں کم ہو سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک یعنی عام بات یہ ہے کہ جو ایوریج ہے اس صوبے میں پر سیٹ آبادی کی، جیسے مثلا پنجاب میں وہ 9 لاکھ اور کچھ 5-6 ہزار کے قریب ہے. اس طرح کم و بیش اسی طرح ہی ہے. مثلا سندھ میں 9 لاکھ اور 13,000 سم تھنگ ہے. بلوچستان میں پر سیٹ آبادی زیادہ ہے، وہ کوئی 9 لاکھ اور 30,000 سم تھنگ اس کے لگ بھگ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس آنے والے الیکشن میں ظاہر ہے پنجاب کی 141 سیٹیں، سندھ کی 61 اور بلوچستان کی 16 اور 45، خیبر پختونخوا اور 3 فیڈرل کیپٹل یہ جنرل سیٹس ہیں. اور ود ان پنجاب اگر دیکھیں تو مثلا بعض ایسے ہیں جو نئے ضلع بنے ہوئے ہیں، چھوٹے ضلع ہیں، ان کی بعض کی پنجاب میں تو ایسا یعنی خیبر پختونخوا میں یہ زیادہ ہے، لیکن پنجاب میں بھی ہے. مثلا مری کی اپنی کوئی سیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی آبادی ایک سیٹ کے مطابق بھی نہیں ہے اگرچہ وہ ضلع ہے. لہٰذا اس کو پنڈی کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے کہ کچھ پنڈی کی آبادی ہوگی ضلع کی اور کچھ مری ہوگا اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہوگی. اسی طرح جو حافظ آباد ہے وہ اس کی پہلے 2 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، اب یا شاید ایک ہی تھی لیکن اب بہرحال 1.5 کے قریب ہے. تو اس کی جو ایک مکمل ہوگی اور آدھی سیٹ گویا جو 4 لاکھ کے قریب آبادی ہے اس کو گجرانوالہ سے اتنی آبادی لے کر اکٹھا کیا جائے گا. دونوں کو ملا کے 6 سیٹیں بنیں گی. پہلے حالانکہ جب حافظ آباد اور گجرانوالہ دونوں اکٹھا کریں تو وہ سیٹیں 7 تھیں. اسی طرح یعنی یہ پنجاب میں خاص طور پر یہ 2 اور ایک تیسرا اور ہے ضلع تلا گنگ اور چکوال، وہ بھی بریکٹ دونوں کر کے ان کی ہے کہ علیحدہ تلا گنگ کی وہ صورتحال نہیں بنتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ود ان پروونسز کانسٹیچوئنسیز بدلیں گی تھوڑی بہت. ہاں سندھ کے ود ان اگر دیکھیں تو کراچی کی پہلے 21 سیٹیں تھیں اب 22 ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی سندھ کی پھر پہلے جتنی تھی ان میں سے کم ہو جائے گی، یعنی پہلے 40 تھی اب 39 ہو جائیں گی. تو اندرون سندھ سے مراد کراچی کے علاوہ ظاہر ہے اگرچہ باقی بھی شہر ہے، حیدرآباد ہے شہر. تو یہ صورتحال ہے جناب. اب جب نیکسٹ سپوز الیکشن ہو جائیں تو کوئی آئین میں ترمیم آئے تو پھر ظاہر باقی معاملات دیکھے جائیں گے. اور اچھا اس میں ایک پھر اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ہر پروونس کی اتنی آبادی ہے، تو اتفاقاً بہت تھوڑا ویریشن ہے. یعنی اگر مثلا بلوچستان کو دیکھیں تو وہ بھی یعنی جو ایوریج 9 لاکھ سے اوپر آبادی ہونی چاہیے، اگر اتنی اس کا اضافہ ہو تو پھر قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بڑھے گی. وہاں بھی جو الاٹڈ سیٹ ہیں اس وقت جو بلوچستان کے لیے گویا 16 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں، وہ 17 تب بنتی مزید 5 لاکھ آبادی ہوتی. تو یعنی جو 16 کی 9 لاکھ 5-6 ہزار کرنے کے بعد 4 لاکھ کے قریب آبادی بڑھتی ہے. تو وہ بھی یعنی ہاف سے کم ہے. تو الٹیمیٹلی وہ بھی راؤنڈ 16 پر ہی ہوں گی. اس طرح سندھ میں بھی وہی صورت ہے، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. خیبر پختونخوا میں ایریاز کے حوالے سے خاصا ڈراسٹک ہے. اس کے بہت سارے ضلع جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی اپنی سیٹ نہیں بنتی. بس میں 36 ضلع ہیں، 10 ضلعوں کی اپنی مکمل سیٹ نہیں بنتی، وہ باقی ایڈجوائننگ ایریاز کے ساتھ منسلک ہیں. اور اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کو ہم نے کسی یعنی پریشر کے تحت خیبر اس میں ضم کیا تھا فاٹا کے عوام کو اس سے اس حوالے سے نقصان ہے کہ پہلے ان کے پاس 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اب صرف 4 ہیں. پہلے ان کے پاس 10 سینیٹر تھے، 8 سینیٹر تھے، اب ان کے پاس علیحدہ کوئی سینیٹر نہیں ہے. وہ خیبر پختونخوا کی جو 7 ہوں وہی ہیں.
تو ان کی 4 اس لیے ہیں کہ وہ آبادی 10 سیٹوں کے مطابق بنتی نہیں ہے، آبادی 4 سیٹوں کے مطابق بنتی ہے. تو یہ اگر وہ علیحدہ بالفرض صوبہ بنایا جاتا، اس وقت یہ امکان موجود تھا کہ کیونکہ پھر تو کسی صوبے کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے ایک نیا صوبہ بن سکتا تھا. اور بعض پولیٹیکل عناصر نے خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی، لیکن نہیں بنایا گیا. اس کا اسباب کئی تھے. مثلا سبب ایک یہ تھا کہ جن لوگوں نے ہم پر، یعنی بیرونی طاقتوں نے اور ان کے جو اندرون ملک ظاہر ہے جو انڈر پریشر آتے ہیں لوگ، ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں ان کو ضامن نہ کیا جائے، ایک علیحدہ فاٹا کا کسی بھی نام سے صوبہ بنایا جائے، تو اس پر ہمیشہ پگڑی والوں اور داڑھی والوں کی حکومت رہے گی، اس لیے کہ وہ آبادی ایسی ہے. تو ایک پرماننٹ گویا ہم جو بالکل پیورلی جن پر دین کا رنگ ہے ان کو صوبہ دے دیں گے، اور یہ ظاہر ہے ناقابل برداشت ہے معاملہ. اور خاص طور پر اگر وہ افغانستان کے ساتھ جو موجودہ افغانستان کی حکومت ہے وہ بھی موجود ہو اور ساتھ یہ بھی ہو، تو یہ یعنی اگرچہ سے ہونا کچھ نہیں تھا یعنی کوئی پاکستان کو نقصان نہیں ہونا تھا، لیکن وہ جو دین بیدار لوگ یا دین بیداروں کے پریشر کے تحت لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈائجسٹیبل نہیں تھا، یہ پرابلم تھا. تو اس لیے وہاں کے عوام کے مفاد کو ہم نے کچل دیا، اور بعض دوسرے لوگوں کے، یعنی اب ایک تو ان میں فیکٹر یہ تھا نا کہ بیرونی پریشر تھا، مثلا امریکیوں کا پریشر تھا کہ اس کو ان میں دم کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے اس کا کانسیکوینسز ان کو پسند نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ اندرون ملک بھی ظاہر دین بیدار نہیں چاہتے تھے کہ ایک صوبہ مکمل ہمیشہ مولویوں کے ذمہ لگا دیا جائے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے بظاہر جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، یعنی پختون نیشنلسٹ، ان کو بھی یہ پرابلم تھا، کیونکہ پختون نیشنلسٹ جو ہیں ان کو بہرحال مولوی اچھے نہیں لگتے تو بہرحال بات اس طرف چلی گئی. اور اس طرح ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس طرح جو ایک مکمل کنٹرول ہے، یعنی بارش لوگوں کے پاس چلا جائے. ہائے اس سے ہم جیسے جو یعنی یہ جو صفائی والا منہ ہے، ہاں جی، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.